جو اکیلا نماز پڑھے گا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور امام اکیلا نماز پڑھتا ہے وہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک تو ہمیں امام کی بھی نہ ہوئی. سنیں آپ کے نزدیک تو امام پر بھی سورۃ فاتحہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایت کے اندر لکھا ہے جس شخص نے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اور کوئی سورت پڑھ لی تیسری 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ نہ دہرائے 4 رکعتیں تمہاری بغیر سورۃ فاتحہ کے ہو گئی. جبکہ مسلم شریف میں بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے. ابو قتادہ سے حدیث ہے ہدایت میں بھی لکھا ہوا ہے 4 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھتے. صحابہ کرام بھی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے. میں نے ابن ماجہ کی حدیث آپ کو دکھائی ہے. ہم امام کے پیچھے پڑھتے تھے. ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. صحیح حدیث ہے یہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے. ابن ماجہ کی یہ حدیث صحیح ہے. صحابہ کرام بھی ان نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ 4 رکعتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 رکعتوں پڑھتے ہیں. اور آپ مفتیوں کو کہتے ہیں جس طرح گھر سے آ کے منہ بند کر کے آپ بھی منہ بند کر کے یہاں کھڑے رہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہے, نماز پڑھنے کے لیے ہے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے. آپ 4 رکعتوں میں کہتے ہیں کہ بالکل منہ بند کر کے کھڑا رہے. جس طرح مفتی آتا اسی طرح چلا جائے, پوچھنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 رکعتوں پڑھتے ہیں, صحابہ کرام تو 4 رکعتوں پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى نصليه جهنم. جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, جو میرے صحابہ کی رسول کے صحابہ کی مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, صحابہ بھی 4 رکعتوں میں پڑھتے ہیں. اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. نماز پڑھنے کا طریقہ فرض ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ فرض ہے. میں نے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں پڑھتے ہیں, صحابہ 4 رکعتوں پڑھتے ہیں اور تم 4 رکعتوں میں چھٹی کرتے ہو. اور پچھلی رکعتوں میں امام کو بھی نہیں پڑھنے دیتے اور اکیلے کو بھی, اور کہتے ہیں انشاء کرا انشاء سپا انشاء ساکت چپ کر کے کھڑا رہے. اور مفتی کی تو بیچاری شامت آئی, اس غریب کو تو اللہ کا نام لینے نہیں دیتے. اللہ راہ دیتا ہے الحمدللہ جب کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ, سمع اللہ لمن سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی الحمد پڑھی ہے. ربنا ولک الحمد, اللہ جس الحمد کا آپ نے قرآن میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ جو 18واں پارہ میں میں نے پڑھی ہے سب حمد رب کا الحمد کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ جس الحمد کے پڑھنے کا نماز میں تم نے حکم دیا تھا میں نے وہ الحمد پڑھی ہے. ایک آدمی یہاں الحمد پڑھتا ہی نہیں, وہ کس منہ سے کہتا ہے میں نے تیرے لیے الحمد, پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ تو چپ کر کے منہ بند کر کے کھڑا ہوا ہے. خوف کرو ان کی نمازوں کا برباد نہ کرو, تم نے برباد کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, صحابہ کرام 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو. تم مقتدی کو, امام کو, منفرد کو سب کو چھٹی دیتے, تم کچھ بھی نہ پڑھو. اس کا مطلب نماز تمہاری آپ کی کیا نماز ہوئی؟ وہ کہے کہ نماز ہے, صحابہ کی مخالفت, نبی کی مخالفت کا انجام اور اس کا ٹھکانہ بھائی کیا ہوا؟ صحیح ابن خدا نے کہ وہ صحیح حدیث کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. جس کی نماز ہی نہیں ہوتی, بات بخاری شریف کا حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز نہ پڑھی, جس نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی, اس کی نماز نہیں ہوئی. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معمولی سمجھ رہے ہیں. جب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو فرض نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ وہ کیا ہوتا ہے فرض؟ فرض کا معنی ہوتا ہے اللہ کا حکم. اللہ کا حکم ہے کہ عظما, آپ کہتے ہیں فرض دکھاؤ, وہ فرض کے ذریعے اللہ پر دکھاؤ. نماز اور زکات یہ فرض ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں آپ, لیکن قرآن میں دکھا سکتے ہیں اللہ نے نماز فرض کی ہے, فرض کا لفظ ہے, زکات فرض کیا ہے, روزے فرض کیے ہیں, حج فرض کیا ہے. کوئی فرض کا لفظ دکھا کے مجھے نکال کے دکھا دے رہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ حالانکہ سب مانتے فرض ہے. ضروری نہیں کہ لفظ فرض کے ساتھ ہی دیکھیے فرض کے ساتھ لفظ فرض کا ہے تو پھر ہی اس کو فرض سمجھا جائے. دیکھیے اس میں کہتے ہیں بخاری سے اس میں یہ ہے نہیں 17 صفحہ ہے, 17 صفحہ نکالی. اس کے اندر یہ کہا گیا 17 صفحے کے اندر یہ حدیث ہے جس آدمی نے سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھی, نماز میں نہیں پڑھی, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس کی نماز خداج ہے, اس کی نماز مردہ ہے, مولوی صاحب نے ابن خزیمہ میں سے حدیث پڑھی لیکن یہ حدیث صحیح نہیں, اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو غلط بات کہہ سکتے ہیں. فرمایا اس طرح دیہات کی نقشے کا یا فارسیوں اور فارس کے رہنے والے اس کو اکیلا پڑھا کر. حضرت ابو ہریرہ فارسی ہے کہ قبیلہ دوست کے ہیں؟ بولے ذرا بولے ابھی بولے دے جواب اس کا. فارسی نہیں تھے, یہ دیکھیے ایک منٹ
ابھی یہی ابو هريرة قد سأل الناس في الصحيح ورد اختلافا كثيرا أشهر ما قيل فيه إنه كان في الجاهلية يأكل الشمس والقمر وفي الإسلام عبد الله عبد الرحمن وهو صوفي. قال الحاكم أبو أحمد أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن. یہ صحیح تر زیادہ مشہور صوفی ہے. اور پھر میں نے پوچھا تھا یہ ایک ہے ابن خزیمہ اور ایک ہے مسلم کے اندر ہے قیل ابی ہریرہ کا صاف لفظ ہے. پتہ چلا اس عبارت کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے, مسلم کے الفاظ نہیں ہے. مولوی صاحب سے پوچھا تھا میں نے, بولو مسلم کی حدیث زیادہ معتبر آئی ہے, ابن خزیمہ کی پوچھا تھا جو آپ کو یہ دیا. مسلم کے اندر لفظ ہے قیل ابی ہریرہ کا, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے آگے جواب دیا اور کہا کیا اقرا بہا فی نفسے کا یا فارسیو. فی نفسے کا معنی تو کیا ہے؟ فی نفسے کا معنی میں بتاؤں, قافیہ پڑا ہوتا تو آپ کو آتا الاسم ما دل علی معنی فی نفسے ہی. اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنا معنی بیان کرے. آئیے حدیث پڑھتا ہوں بخاری شریف کی, جلد 2 ہے صفحہ 1101 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں. آنا معہ اذا ذکرنی, میں بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے. ان ذکرنی فی نفسہ ہی ذکرتہ فی نفسی. اگر بندہ مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں. اگر وہ بندہ مجھے باجواب یاد کرے میں باجواب یاد کرتا ہوں. پتہ چلا فی نفسہ ہی کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے دل میں پڑھنا, ایک معنی ہے اکیلے پڑھنا. اب جہاں اکیلا معنی پڑھنا مراد ہوگا, کیونکہ یہ ہے ابو ہریرہ کا فرمان. اور میں نے کہا تھا ابو ہریرہ کا اکثر غلطی نہیں کرتا, کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا تھا. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے رحمت والی ذات بھر کر چادر میں ڈالی تھی. وہ ابو ہریرہ جو حدیث مرفوع روایت کرتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به, امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. اذا قرأ فانصتوا, امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. میں نے پوچھا تھا مولوی صاحب بولو زید بن ثابت کی نماز باطل ہے یا ہوئی؟ ترمذی میں نے پڑھی تھی. آپ کہتے ہیں نبی صاحب چاروں میں پڑھتے تھے, رکعتوں میں ہم کب کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے. اور بات امام کی نہیں, بات تو مقتدی کی ہے. اور خدا کے بندے ایک آیت پڑھ مقتدی کے لیے, ایک صحیح حدیث پڑھ مقتدی کے لیے, پڑھنا بخاری شریف, پڑھنا مسلم شریف اور یہ ترمذی شریف ہے. میں نے پڑھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. مولوی صاحب دیکھیے میں نے آپ کو اپنا ٹائم دیا, آپ کو مجھے بتائیں یہ جابر بن عبداللہ کی نماز ہو جاتی تھی, بس اس کا جواب دیں. اپنا ٹائم میں نے آپ کو دے دیا, مجھے یہ بتائیں. نہیں میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا. آپ کا بند ہے اور میرے اس سوال میں پورا ٹائم پورا ٹائم کریں. ابھی پتہ چلا ابھی ٹائم شروع اور دوسرا جواب آپ نے دینا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ مسلم شریف کے نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن, اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی, خداج نزول کیا ہے, اس کی نماز مرتا ہے. مقتدی کا لفظ دکھائیں, اس کی نماز دکھائیں گے نا.
سرکار کے فرمان اس میں جناب ہاں جی ابو ہریرہ کا پارسی پڑھو ٹھیک ہے ہاں جی جی رسول اللہ نے فرمایا اس کی نماز مردہ ہے. خداج کا لفظ جو ہے جب اونٹنی بچہ مرا ہوا دیتی ہے مرا ہوا بچہ دیتی ہے تو اس کو خداج کہتے ہیں. اس کا مطلب سورۃ فاتحہ کے بغیر جو نماز پڑھی جائے گی خواہ وہ مقتدی کی ہو امام کی ہو کسی کی ہو مردہ نماز ہے. سلاسن 3 مرتبہ آپ نے فرمایا غیر و تمام وہ بالکل غیر تمام ہے وہ ہے ہی نہیں کسی کام کی نماز. کیونکہ دوسری میں نے حدیث پڑھی تھی آپ نے جواب نہیں دیا لا تجو صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ سورہ خمسہ ہے کہ نہیں مقتدی کا جس نے کس وغیرہ جس نے کوئی امام کا نام لیا جس نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی کوئی امام کا لیا مقتدی کا لیا اکیلا کا لیا جس نے بھی نماز پڑھی اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کفایت نہیں کرے گی اس کی کسی کام کی نماز نہیں. پھر فرمایا وکیل علی ابی ہریرہ ان نکون برا الامام ابو ہریرہ کا سنو ابو ہریرہ سے کہا گیا ان نکون برا الامام. سنیں بھائی اللہ کے نیک بندے سن ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں وکانا کرا بحافی نفسے کا. ابو ہریرہ نے کہا اپنے جی میں پڑھو. کیوں جی میں نے یہ کیوں بات کہی ہے جی میں پڑھو اس لیے کہ میں نے سلسن سے سنا ہے آپ نے میں سمیت رسول اللہ میں نے سلسن سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ پورا آپ فرماتے تھے قال اللہ تعالیٰ قسم تو صلاۃ بینی بین عبدی میں نے نماز کا اپنے بندے کے درمیان آپ تو کر دیا ہے سنو کالا اس کو غلط سمجھ کے سنو. پھر یہ ہے کہ نہیں کس کے الفاظ ہے یہ ابو ہریرہ نے الفاظ کہہ کے سنو یہ مسئلہ امام محمد ہے. اس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا ہوا کیونکہ یہ نماز ہے سورۃ فاتحہ اور اللہ سبحانہ الحمد کے ساتھ نماز پڑھو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا ہوا. یہ ابن موٹا امام محمد کے ہے یار 90 سے بڑھ کے اس لیے ہے اقرا بہا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا ہوا اس میں سورۃ فاتحہ کو یار ابو ہریرہ ان سمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا ہوا رسول اللہ نے فرمایا اس کو پڑھو. رسول اللہ نے فرمایا اقرا ہوا اس کو پڑھو سورۃ فاتحہ کو. اس لیے رسول اللہ کے الفاظ ہے اقرا اس کو سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ موقع امام محمد ہے اس کے اندر ہے. اس لیے سورۃ فاتحہ جب تک نہیں پڑھے گئے فرمایا یہ نماز ہے. نماز کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اذا قال الحمد کا الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی بندی میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین میرے بندے نے مالک یوم مجھے میری بڑائی بیان کر دی. یہ آدمی منہ بند کر کے کھڑا رہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور وہ کہتے نہیں اللہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں. تو خدا کا خوف کرو. اور سنو آپ جابر کا قول پیش کر رہے ہیں